میرے ٹائمز میں خوش آمدید۔ بورڈ آف پیس بنتے ہی تنازع کا کنٹروورسی کا شکار ہو گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کو یونائٹڈ نیشن کو ریپلیس کرنے کے لیے امریکی صدر نے بنایا ہے۔ بورڈ آف پیس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی اہمیت نہیں رہ جائے گی بلکہ اس کی جگہ بورڈ آف پیس لے لے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر لگاتار یونائٹڈ نیشن کی تنقید کر رہے تھے، یونائٹڈ نیشن کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے، اور اب بورڈ آف پیس کی تشکیل دے کر انہوں نے عملی قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ بورڈ آف پیس کی تشکیل دی جائے گی، بورڈ آف پیس بنایا جائے گا غزہ پٹی میں سیز فائر کو جاری رکھنے کے لیے، غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے، اسرائیل پر اور بنجامن نتنیاہو پر لگام لگانے کے لیے۔ لیکن اب جب امریکی صدر نے بورڈ آف پیس کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے جو شرطیں بتائی ہے، اس کے لیے جو انہوں نے ایکسپلینیشن دیا ہے، اس کے کام کاج کا جو طریقہ بتایا ہے، تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بورڈ آف پیس کا کردار صرف فلسطین تک اور غزہ پٹی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پوری دنیا کے معاملے پر بورڈ آف پیس کی نظر رہے گی۔ اور اسی وجہ سے ساتھ ساتھ امریکی صدر نے غزہ پٹی میں سیز فائر کے دوسرے مرحلہ کو شروع کرنے کے لیے، وہاں تعمیر نو کو شروع کرنے کے لیے اور جینوسائیڈ کو اسرائیل کے ذریعے جاری قتل عام کو روکنے کے لیے، اس پر لگام لگانے کے لیے ایک الگ بورڈ کی تشکیل دی ہے، جس بورڈ کا نام رکھا گیا ہے غزہ ایگزیکٹو بورڈ۔ اور اس بورڈ میں مسلم ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل رکھا گیا ہے، مسلم ممالک کے ذمہ داروں کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ لیکن بورڈ آف پیس میں امریکی صدر نے جو فاؤنڈرز ممبرز بنائے ہیں وہ اپنی مرضی سے بنائے ہیں، اور اس کے بعد دنیا کے 60 دیشوں کو امریکی صدر نے لیٹر لکھا ہے، انویٹیشن دیا ہے کہ وہ بورڈ آف پیس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امریکی صدر یہ رکنیت کسی کو فری میں نہیں دے رہے ہیں بلکہ پیسہ لے کر دے رہے ہیں۔ $1 ارب کی شرط رکھی گئی ہے بورڈ آف پیس کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے۔ جو ملک چاہے بورڈ آف پیس کا رکن بن جائے، اور جو ملک نہیں، بلکہ 60 ممالک ہے جن کو امریکی صدر نے انویٹیشن بھیجا ہے، لیکن اس کے لیے $1 ارب ادا کرنا ہوگا۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم یعنی انگلینڈ کے فارمر پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کو بھی فاؤنڈر ممبر بنایا گیا ہے بورڈ آف پیس کا۔ اور جب امریکی صدر نے اپنی اگلی شرط رکھی کہ ان کو $1 ارب دینا ہوگا، تو ٹونی بلیئر نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ انیکسیپٹیبل ہے۔ میں بورڈ آف پیس کا ممبر بننے کے لیے $1 ارب دینے والا نہیں ہوں، اور اگر $1 ارب کی شرط ہے اس کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے، تو میں اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھوں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے بھی دبے لفظوں میں تنقید کی گئی، لیکن اسرائیل کیوں تنقید کر رہا ہے اس کی وجہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اب 2 کیٹیگری میں تقسیم کر دیا ہے اپنے بورڈ کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، ایک بورڈ آف پیس بنا دیا اور دوسرا غزہ ایگزیکٹو بورڈ بنا دیا۔ بورڈ آف پیس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے ممبران کون کون ہیں، پہلے اس کو جان لیجئے۔ بورڈ آف پیس میں جو نمایاں نام ہے بطور فاؤنڈر ممبرز کے، اس میں وہی ٹونی بلیئر، یہ پہلا نام ہے۔ دوسرا نام ہے جریڈ کشن کا، جو امریکہ کے صدر ٹرمپ کے داماد ہیں اور بلینر ہیں، بزنس مین ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک اور نام ہے مارکو روبیو کا۔ مارکو روبیو امریکہ کے فورن سیکریٹری اور وہاں کے وزیر خارجہ بھی ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک اور نام ہے اسٹیف وٹکوف کا، یہ امریکہ کے ایلچی ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ اور مسلم ممالک کے جو معاملے ہوتے ہیں تو اس کے نمائندے وٹکوف ہے ان دنوں۔ اس کے بعد اس میں مارک روان کا بھی نام شامل ہے، جو اپولو گلوبل مینجمنٹ کے CEO ہیں۔ اجے بانگا کا نام شامل ہے اور رابرٹ گیریل کا نام شامل ہے۔ اور اس میں جو اخیر کے 2-3 نام ہے، رابرٹ گیریل کا، اجے بانگا کا، یہ سب اسرائیلی سپورٹر ہے۔ اسرائیل کو اربوں ڈالر روپیہ یہ لوگ دیتے ہیں، اور امریکہ کی جو پوری پالیسی ہوتی ہے انہی لوگوں کے مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ان سب کو بورڈ آف پیس میں شامل کیا گیا، اور اس کے بعد امریکی صدر نے دنیا کے 60 دیشوں کو تقریباً لیٹر بھیجا ہے، ان کو انویٹیشن بھیجا ہے کہ وہ چاہیں تو بورڈ آف پیس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں بھارت بھی شامل ہے، مصر شامل ہے، اردن، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر، کینیڈا، یونان، اس کے علاوہ قبرص، ارجنٹینیا، البانیہ جیسے ممالک شامل ہیں۔
ان تمام دیشوں کو امریکی صدر نے بورڈ آف پیس کو جوائن کرنے کے لیے انویٹیشن بھیجا ہے، لیکن $1 ارب فیس رکھی گئی ہے۔ اب ان میں سے کتنے ممالک اس کو جوائن کریں گے نہیں کریں گے کہنا مشکل ہے۔ ادھر امریکی صدر نے بورڈ آف پیس کے بعد ایک الگ بورڈ بنایا، یعنی غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ، اور غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کا امریکی صدر نے ایجنڈا بنایا ہے غزہ پٹی میں تعمیر نو کو شروع کرنا، اسرائیل کے جنوسائیڈ کو روکنا، اور فلسطینیوں کے ہاتھ میں وہاں کی حکومت نہ ہو بلکہ ایک الگ گروپ بنایا جائے جو غزہ پٹی کے نظام کو سنبھالے گا، فلسطین کے نظام کو سنبھالے گا۔ تو یہ جو گروپ بنایا گیا ہے اس کے ممبران آٹومیٹک بورڈ آف پیس کے ممبران ہوں گے، یعنی بورڈ آف پیس کے جتنے ممبرز ہیں، جتنے ارکان ہیں، وہ سب غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کے بھی ممبر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ترکیہ کے فورن منسٹر حاکان فیڈان کو شامل کیا گیا ہے، قطر کے جو مشہور سفارتکار ہیں علی السوادی ان کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے، اقوام متحدہ کی مشرق وسطیٰ کے جو کوارڈینیٹر ہے سگریٹ کاگ ان کو غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کا ممبر بنایا گیا ہے، یونائٹڈ عرب کی جو وزیر ہے ریم الہاشمی ان کو اس کا منسٹر بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ایک عرب پتی شخص یاکیر گبے کو بھی اس کا ممبر بنایا گیا ہے۔ ان تمام ممبران کے علاوہ جن ملکوں کو اس کی رکنیت اختیار کرنے کی یعنی غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کی رکنیت کے لیے دعوت دی گئی ہے، اس میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان شامل ہیں، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی شامل ہے، یورپین یونین کے جو صدر ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور بھی کئی ملکوں کے سربراہوں کو بلایا گیا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق فرانس، جرمنی، آسٹریلیا اور کینیڈا کے رہنماؤں کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کی رکنیت اختیار کریں، اس کے ممبر بنے۔ لیکن جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ غزہ پر حکومت کرنے کے لیے، غزہ پٹی اور فلسطین کا نظام چلانے کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا ہے، ایک ادارہ بنایا گیا ہے، اور اس بورڈ میں، اس ادارہ میں کسی بھی فلسطینی کو شامل نہیں کیا گیا، حماس کے گروپ سے کسی کو شامل نہیں کیا گیا۔ چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو الفتح کا گروپ ہے، جو پیلسٹائن اتھارٹی ہے، وہاں سے بھی محمود عباس کے گروپ سے بھی کسی کو اس غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ میں شامل نہیں کیا گیا، انکلوڈ نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا۔ ادھر بنجامن نتنیاہو کی طرف سے غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا امریکی صدر نے غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کو ہماری منظوری کے بغیر، ہمارے ساتھ مشورہ کے بغیر تشکیل دے دیا ہے، اور اسرائیل اس سے ایگری نہیں کر رہا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا، خواہ وہ رائٹرز ہو یا BBC ہو یا الجزیرہ ہو، ان سب نے یہ بھی ایک کوشچن کیا کہ آخر اسرائیل اس کے خلاف کیوں ہے۔ حماس کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے، الفتح دوسری تنظیموں کی طرف سے مخالفت کی جا رہی ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے نمائندے کو شامل نہیں کیا گیا جبکہ ان کے ملک کی حکومت ہوگی۔ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شامل کیا گیا، اس کے باوجود اسرائیل کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ دراصل اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ پٹی پر اسی کا کنٹرول رہے، کوئی اور آ کے یہاں حکومت نہ کرے، لیکن یہ جو غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ بنایا گیا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے پہلے نمبر پر غزہ پٹی کہ سیز فائر کے دوسرے مرحلے کو شروع کیا جائے، اور غزہ پٹی کے سیز فائر کا جو دوسرا مرحلہ ہے جو اکتوبر سے نافذ ہے، اس میں پہلے نمبر پر غزہ پٹی سے تمام ملبہ کو ہٹایا جائے گا اور دوبارہ اس شہر کو آباد کیا جائے گا، اس کی تعمیر نو کی جائے گی۔ دوسرا کام ہوگا غزہ پٹی میں دنیا بھر سے امداد آ سکے، کیونکہ ابھی بھی رفح کراسنگ بارڈر پر اسرائیل کا ہی کنٹرول ہے، قبضہ ہے، اور اس وجہ سے عالمی امداد آزادانہ طور پر غزہ پٹی میں نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ تیسرا اہم ایجنڈا اور ہدف ہوگا غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کا اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے باہر نکالنا اور غزہ پٹی کو مکمل طور پر اسرائیل کے تسلط سے آزاد کرنا، اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرنا۔ چوتھا اہم کام ہوگا غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کا، اور دراصل یہ کام ڈائریکٹ غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ نہیں ہوگا بلکہ جو غزہ پٹی کے لیے انٹرنیشنل عالمی فوج بنائی جائے گی، عالمی امن فورس، اس آرمی کی ذمہ داری ہوگی حماس سے ہتھیاروں کو لینا، حماس سے ہتھیاروں کو ضبط کرنا اور حماس کے تمام فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کر دینا۔ یہ غزہ ایگزیکیوٹو بورڈ کا چوتھا اہم ایجنڈا اور ہدف ہوگا، اور عالمی امن فوج جو غزہ پٹی جائے گی اس کے ذمے اس کام کو سونپا جائے گا۔ اور دوسری طرف حماس نے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی۔ حماس کا کہنا ہے حماس اپنے ہتھیاروں کو نہیں ڈالنے والی ہے جب تک غزہ پٹی کو اور پورے فلسطین کو
ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل پاتا ہے، اور جب فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملے گا تو جو حماس کی عسکری ونگ ہے القسام بریگیڈ، وہ آزاد فلسطینی ریاست کی آرمی بنے گی، اس کی ملٹری بنے گی، لیکن حماس کو ڈس آرم کر دیا جائے، اس سے ہتھیاروں کو چھین لیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ادھر غزہ ایگزیکٹو بورڈ کی تشکیل ہو جانے کے بعد پی اے نے یا الفتح گروپ نے اس کی ستائش کی ہے، خیر مقدم کیا ہے۔ حماس کا فی الحال اس پر کوئی خاص ریئیکشن نہیں آیا ہے، حماس کی طرف سے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا، کیونکہ ملک فلسطینیوں کا، حکومت فلسطین پر ہوگی، علاقہ غزہ پٹی کا ہے، ویسٹ بینک کا ہے، اور یہاں کے لیے جو بورڈ تشکیل دیا گیا اس میں کسی فلسطینی کا نام ہی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا معاملہ بورڈ آف پیس کا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشن پاس ہوا تھا سیکورٹی کونسل میں، اس میں کہا گیا تھا کہ غزہ پٹی میں سیز فائر کو روکنے کے لیے وہاں امن و سلامتی کی بحالی کے لیے بورڈ آف پیس بنایا جائے گا، اور اس بات کی اجازت دی گئی تھی امریکی صدر کو۔ لیکن اب جب امریکی صدر نے بورڈ آف پیس کو تشکیل دیا تو اس کا ایجنڈا انہوں نے الگ بتا دیا، اور جب الگ انہوں نے ایجنڈا بتا دیا تو اب یونائٹڈ نیشن کے کردار پر سوال اٹھنے لگا، کیونکہ بورڈ آف پیس کا جو ایجنڈا طے کیا گیا ہے، امریکی صدر نے عالمی رہنماؤں کو جو لیٹر لکھا ہے تو اس میں یہ بھی اپنے خط میں کہا گیا کہ بورڈ آف پیس پورے مڈل ایسٹ میں امن اور سلامتی کو بحال کرے گا، امن اور سلامتی کی مضبوطی آئے گی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو عالمی تنازعات ہیں، جو ورلڈ وائڈ جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کو حل کرنے میں، تنازع کو نپٹانے میں بورڈ آف پیس نمایاں کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ بورڈ آف پیس ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا مقصد استحکام کو فروغ دینا، قابل اعتماد اور قانونی نظام کو بحال کرنا، تنازعات سے، لڑائی سے متاثر جو علاقہ ہے ان علاقوں میں امن قائم کرنا، اسی طرح پائیدار امن کے لیے، پرماننٹ امن کے لیے جد و جہد کرنا، فیصلہ کرنا، یہ سب ایجنڈا بتایا گیا ہے بورڈ آف پیس کا۔ تو بورڈ آف پیس کا جو ایجنڈا امریکی صدر نے بتایا، یہ تو دراصل یونائٹڈ نیشن کا ایجنڈا ہے۔ بورڈ آف پیس کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ بورڈ آف پیس صرف غزہ پٹی تک محدود رہے گا۔ امریکی صدر نے ضرور کہا کہ شروع میں بورڈ آف پیس غزہ پٹی تک محدود رہے گا، اسی کے بارے میں کردار نبھائے گا، لیکن آگے اس کو ایک عالمی ادارے کی شکل دی جائے گی، اور یہیں سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خاص طور پر امریکی صدر کا بھیجا گیا جو لیٹر ہے، جو خط ہے، وہ لیک ہو گیا۔ کئی انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے اس پر خبر شائع کی، خواہ وہ اے پی ہو، دوسری نیوز ایجنسیز ہو، اور اس کے بعد ہی کہ یونائٹڈ نیشن کی جگہ ایک نیا ادارہ امریکی صدر ٹرمپ نے بنا دیا، اور غزہ پٹی کے لیے انہوں نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کو تشکیل دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔